بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ ٹی وی چینل کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ پاکستان میں احمدیوں پر مظالم اور مسجدوں پر ناجائز قبضہ، صاحب اس پر ایک ڈاکومنٹری۔ اسیر رائے مولا کا جو ابراہیم صاحب کے بیٹے تھے، شوکت آباد کالونی ضلع ننکانہ کے رہنے والے تھے، ان کی 16 فروری کو وفات ہوئی ہے۔ اکبر علی صاحب اسیر رائے مولا شیخ پورہ جیل میں 16 فروری 2021 کو بوجہ ہارٹ اٹیک وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے 2 ساتھی اور تھے، ان کو 2 مئی کو 2020 کو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، اور ہائی کورٹ میں اکتوبر میں ضمانت کی کنفرمیشن کی تاریخ پر عدالت نے ان کی جو عبوری ضمانت تھی منسوخ کر دی اور گرفتاری کا حکم دیا۔ بہرحال یہ تینوں ساتھی گرفتار ہوئے۔ پھر مجسٹریٹ ننکانہ صاحب نے ایک درخواست پر یک طرفہ سماعت کے بعد ہمارا موقف سنے بغیر جنوری 2021 کو 295 کا اضافہ کر دیا، جو ایک اور خطرناک دفعہ ہے۔ بہرحال مرحوم 4.5 ماہ سے حالت اسیری میں تھے۔ وقت وفات ان کی عمر 55 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وصیت میں شامل تھے۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد مکرم ابراہیم صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے اپنے بھائی مکرم میاں اسماعیل صاحب کے ہمراہ 1920 میں خلافت ثانیہ کے دوران بیعت کی تھی۔ اکبر علی صاحب فوج میں بھرتی ہوئے، 23 سال فوج میں حیثیت والدار خدمت کی، 16 سال پہلے فوج سے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے رہے۔ بہت ذمہ دار اور بہادر انسان تھے۔ سیری سے قبل بینک کی سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اس بینک کے مینیجر کو ایک مخالف نے شکایت کی کہ اکبر علی کو آپ نے ملازمت دے رکھی ہے، یہ تو کافر ہے۔ بینک مینیجر نے جواباً کہا کہ میں ہر صبح آ کے ریکارڈنگ دیکھتا ہوں، کیمرے کی چیک کرتا ہوں، سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ۔ اکبر علی کو رات کو نفل ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ شخص کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ مرحوم کو بڑا کوئی جرأت مند مینیجر تھا۔ بہرحال مرحوم کو بحیثیت صدر جماعت 6 سال خدمت کی توفیق ملی۔ اسیری سے قبل بحیثیت سیکرٹری مال خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ غریبوں کے ہمدرد، مہمان نوازی کے علاوہ خاندان کے سب افراد سے یہ تو کافر ہے۔ بینک مینیجر نے جواباً کہا کہ میں ہر صبح آ کے ریکارڈنگ دیکھتا ہوں، کیمرے کی چیک کرتا ہوں، سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ۔ اکبر علی کو رات کو نفل ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ شخص کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ مرحوم کو بڑا کوئی جرأت مند مینیجر تھا۔ بہرحال مرحوم کو بحیثیت صدر جماعت 6 سال خدمت کی توفیق ملی۔ اسیری سے قبل بحیثیت سیکرٹری مال خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ غریبوں کے ہمدرد، مہمان نوازی کے علاوہ خاندان کے سب افراد سے باہمی محبت کا تعلق تھا۔ دعوت اللہ کا بہت شوق تھا، ہمیشہ مدلل انداز میں بات کرتے، جس کی وجہ سے مخالفانہ حالات کا سامنا رہا۔ سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت بھی مخالفت کی وجہ سے چھوڑنا پڑی۔ پسماندگان میں 2 بیوگان، زینت بی بی صاحبہ اور فضیلت بی بی صاحبہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بیٹا ہے 19 سال کا اور ایک بیٹی ہے 16 سال کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ ان کی اولاد کا بھی حافظ و ناصر ہو اور ان کو ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے، ذکر ہے خالد محمود الحسن بھٹی صاحب کا، جو تاریخ جدید وکیل المال ثالث تھے آج کل روبہ میں۔ اسی طرح نائب صدر انصار اللہ بھی تھے اور نائب صدر سلانہ بھی تھے۔ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں 67 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا بابل خان بھٹی صاحب نے احمدیت قبول کی تھی، اور
لیکن بھٹی صاحب کے والد جو تھے ان کے خالد محمود حسن بھٹی کے والد، انہوں نے احمدیت قبول نہیں کی تھی، ان کو شرح صدر جی تمہیں زمانے نے سکھ کے بدلے میں دکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ یہ مسئلہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اداس کیوں ہو؟ تمہیں زمانے نے سکھ کے بدلے میں دکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ یہ مسئلہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، اداس کیوں ہو؟ تمہیں بھی کانٹوں سے پیار کرنا ناراض آیا تو کیا بنے گا؟ تمہیں بھی کانٹوں سے پیار کرنا ناراض آیا تو کیا بنے گا؟ یہ راستہ تو گلاب لوگوں کا راستہ ہے، اداس کیوں ہو؟ یہ راستہ تو گلاب لوگوں کا راستہ ہے، اداس کیوں ہو؟ یہ کیا کہ ہر شام ریل گاڑی کو دیکھ کر سوگوار ہونا، یہ کیا کہ ہر شام ریل گاڑی کو دیکھ کر سوگوار ہونا، وہی ہے منزل بچھڑنے والا جدھر گیا ہے، اداس کیوں ہو؟ وہی ہے منزل بچھڑنے والا جدھر گیا ہے، اداس کیوں ہو؟ 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 یہ میر غالب فراز محسن منیر مزتر فرید وارث، یہ میر غالب فراز محسن منیر مزتر فرید وارث، ادب فروشوں نے ان نگینوں کو دکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ ادب فروشوں نے ان نگینوں کو دکھ دیا ہے، اداس کیوں ہو؟ تم اپنے دل کے لہو سے روشن محبتوں کے چراغ رکھنا، تم اپنے دل کے لہو سے روشن محبتوں کے چراغ رکھنا، فصیل شب سے اٹھیں گے سورج یہ طے شدہ ہے، اداس کیوں ہو؟ فصیل شب سے اٹھیں گے سورج یہ طے شدہ ہے، اداس کیوں ہو؟ وہ جس نے دل کے ہزار ٹکڑے کیے رکیبوں سے بات کر کے، وہ جس نے دل کے ہزار ٹکڑے کیے رکیبوں سے بات کر کے، بڑی محبت سے آ کے مجھ سے وہ پوچھتا ہے، اداس کیوں ہو؟ بڑی محبت سے آ کے مجھ سے وہ پوچھتا ہے، اداس کیوں ہو؟ 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 جو دکھ اٹھا کے بھی مسکرائے گا ایک دن کامیاب ہوگا، جو دکھ اٹھا کے بھی مسکرائے
گا ایک دن کامیاب ہوگا. کتاب ہستی میں لکھنے والے نے لکھ دیا ہے اداس کیوں ہو. کتاب ہستی میں لکھنے والے نے لکھ دیا ہے اداس کیوں ہو. وکیل ان کے گواہ ان کے یہ شہر ان کا سپاہ ان کی. وکیل ان کے گواہ ان کے یہ شہر ان کا سپاہ ان کی. مگر مبارک یقین رکھنا ابھی خدا ہے اداس کیوں ہو. مگر مبارک یقین رکھنا ابھی خدا ہے اداس کیوں ہو. اداس کیوں ہو, 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 اداس کیوں ہو.